الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ اس وقت پالگاؤں کے اندر اس مسجد کے اندر آمد ہوئی ہے سلیم بھائی اور خاص کر ہمارے بڑے حافظ عبدالغفور صاحب جو میرا تعارف کرا رہے تھے، جبکہ ہمارے نزدیک وہ خود اتنے محترم ہیں کہ مجھے خود شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ میرا تعارف کرائیں۔ ہم بچپن سے انہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی خدمات کو دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی کے اندر جو انہوں نے خدمات انجام دیے ہیں، اللہ نے جو ان سے کام لیا ہے بہت بڑا کام لیا ہے۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے خاندان کے اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود تکبر نام کی چیز نظر نہیں آتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہم ان کے سامنے بڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ الفاظ بڑے شرم کے قابل ہے کہ مجھے یہ جب حضرت کہا تو ایسا لگا کہ گود میں پلنے والے بچے کو حضرت کہا جائے تو پتہ چلا کہ دل کے اندر ریاکاری، دل کے اندر تکبر نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ان کی محبت کو، ان کے پیار کو، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، علاقے والوں کے لیے بھی قبول فرمائے۔ یہاں بستی والوں سے بھی میں خاص کہوں گا کہ قدر کر لیں، جانے کے بعد قدر بہت کیا جاتا ہے، جانے سے پہلے قدر کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت کم ملتے ہیں ایسے افراد کے جو اپنی زندگی کے اندر ایسی محنت اور کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں اور زندگی کو کھپا دیتے ہیں اور اللہ والوں کو، علماء کو، صلحاء بزرگان دین کو لا کر پیش کیا کرتے ہیں۔ ایسے کم افراد ملتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹا کر دوسروں کو لانے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ بہت کم افراد ہوتے ہیں۔ حافظ عبدالغفور صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر وہ جذبہ عطا فرمایا، آپ کے اندر وہ درد عطا فرمایا، آپ کے اندر وہ کڑن عطا فرمائی کہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ چاہے کوئی انسان کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، میرے سامنے چاہے بڑا ہوا ہو، لیکن اگر میرے ذریعے کسی کو فائدہ ہوتا ہو، میرے ذریعے اگر کسی کو دین کا پیغام پہنچتا ہو، میرے ذریعے اگر دین کی باتیں کسی کے دل میں اترتی ہو، تو اگر میں اس کے لیے اگر مجھے نیچے ہونا پڑتا ہو، مجھے چاہے چھوٹا بننا پڑے
اگر میں بن جاؤں گا لیکن میں قوم کے لیے، میں لوگوں کے لیے دین کے کام کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اگر یہ جذبہ اگر آپ کے دل میں ہے، اللہ آپ کے اس دل کے جذبے کو قبول فرمائے۔ لوگوں اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھنا، اس چیز کو آپ لوگ قبول کر لو کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر ایسا فرد جس کے دل میں ایسا جذبہ ہو کہ دین کا جذبہ ہو، دین کا شعبہ ہو۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے افراد کی قدر کرنا چاہیے، ایسے شخص کی قدر کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، جب چلا جاتا ہے انسان، جب یہاں سے نکل جاتا ہے، بعد میں لوگ قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ایسے تھے، کام ایسے کیا جاتا تھا، ان کے ذریعے ایسے محنتیں کی جاتی تھی۔ بعد میں قدر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پہلے قدر کر لو اور ان کی قدر کر کے ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ جو انہوں نے محنتیں کی ہیں ان کا ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ ان کی جہاں بھی محنتیں چل رہی، صرف یہاں محنت نہیں ہے، کئی علاقوں میں وہ محنتیں کر رہے ہیں، کبھی بہار جا رہے ہیں، کبھی کس جگہ جا رہے ہیں، کہاں کیا کام ہو رہا ہے، مسجدوں کا کام ہو رہا ہے، تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، پمپ کا کام ہو رہا ہے، کتنی جگہ پانی کی شروعات کرائی گئی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ جن سے لے رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کون ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر، آج ماشاءاللہ یہ بہت بڑی جگہ بن گئی، یہ چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر جذبہ کہ صرف پال گاؤں نہیں، پال گاؤں میں تو محنت کرنا ہے، اس کے علاوہ اور علاقوں میں محنت کرنا، یہ جذبہ کچھ کم ہے؟ آپ ایک کام کر کے دیکھیں ذرا کتنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں سے ذرا بات کر کے دیکھیں روپیوں کے بارے میں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سنانے والے کیسا کیسا سناتے ہیں کہ یہ رقم کھا گیا، چیزیں کر گیا، یہ چیز کر گیا، وہ چیز کر گیا۔ اتنا سارا سننے کے باوجود کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ روپیوں کا کام کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ چند روپے لے کر دیکھیں، کسی کو دے کر دیکھیں، پھر چند روپے لے کسی کو لے کر دیکھیں، پھر چند روپیہ لے کسی کو دے کر دیکھیں، چند دن ایسا کرو گے، یاد رکھو کہ تہمت بھی لگنا شروع ہو جائے گی۔ پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، اپنے سینوں پر خنجر لے کے چلتے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ جہاں بھی محنتیں کر رہے ہیں اللہ ساری جگہ ان کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی خطبہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو، پیاری توبہ کرو۔ اس وقت ہم دھرتی پر چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، کتنا گناہ کر کے چلتے ہیں، ذرا سوچیں کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آنکھ گناہوں میں ہماری مبتلا، زبان ہماری گناہوں میں مبتلا، ہاتھ پیر ہمارے گناہوں میں مبتلا، بدن کا ایک ایک عضو گندا ہے۔ اس دھرتی پر چلتے ہیں، بہت گناہ کر کے چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ بندے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے تجھ سے گناہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے بہت سے غفلت ہو جائیں، انسان ہے، گناہ ہو جائیں گے، لیکن اے ایمان والے اللہ سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ تم توبہ کرو گے اللہ آپ کو قبول فرما لے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زندگی ہے، انسان گزارتا ہے، غفلت بھری زندگی گزرتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس انسان نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہو کہ اسے اگر ہم اسے ستائیں تو اس کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے کہ اس نے احسان کیا ہم پر۔ جس انسان ہمیں گھر کے اندر رکھتا ہو، ایک ماں جب گھر میں رکھتی ہے، ایک ماں جب بڑا کرتی ہے بچوں کو، باپ جب بڑا کرتا ہے بچوں کو، جب بچہ بڑے ہونے کے بعد ماں کے سامنے ہوتا ہے نا، جب بچہ بڑے ہونے کے بعد باپ کے سامنے ہوتا ہے تو ماں کا بھی دل بہت ٹوٹتا ہے۔ ماں کا دل یہ ہوتا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیسا بچہ ہے جو مجھے اتنا ستاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر گھروں میں بچوں کو دیکھا کہ بچے جب گھر جاتے ہیں نا، پورے سال مدرسے کے اندر رہتے ہیں، بچے جب گھر جاتے ہیں ماں کہتی ہے بچوں کو
گھر علاقے والوں کو، پڑوس والوں کو یہ کہتی ہے کہ آج میرا بچہ آنے والا ہے، وہ تڑپتی مچلتی سال کسی طرح گزارتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ جب گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد جیسے ہی بچے کو دیکھتی ہے ماں کا دل خوش ہوتا ہے، تڑپ جاتی مچل جاتی ہے، بچے کے لیے ساری چیزیں تیار کرنے لگتی ہے، بلکہ مہینے پہلے تیار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، میرا لال آنے والا ہے، میرا لخت جگر آنے والا ہے، میرا دل کا ٹکڑا آنے والا ہے۔ اس کے لیے بڑی محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں کرتی ہے، اور جب بچہ آتا ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے، لیکن چند دن کے بعد جب بچہ ستانا شروع کرتا ہے، بچہ جب ماں کے سامنے بولنا شروع کرتا ہے تو ماں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ بیٹا میں کیا کروں کہ جس بچے کو میں نے بننے کے لیے بھیجا تھا لیکن بچہ بن کے نہیں آیا۔ ماں رو پڑتی ہے، ماں کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے، ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن میں نے کسی کیسے بچوں کو جنا ہے۔ ہماری ماں جب ہم مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، جمعہ کو جب گھر آتے تھے تو اکثر و بیشتر یہ کہا کرتی کہ ہفتہ گزر گیا کہ کوئی اچھا کھانا آتا تو سوچتے تھے کہ کھانا جیسے لقمہ اٹھایا تو دل میں خیال آتا تھا کہ بچہ آنے والا ہے، اور بچے کے بغیر میں کس طرح لقمہ اٹھا کر میں اچھا اچھا کھانا کھاؤں، تو دل روتا ہے۔ آپ بچوں یہ سمجھو کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی ماں وہاں تڑپ رہی ہے، آپ یہاں بیٹھے آپ کا باپ وہاں تڑپتا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو بھیج دیا مدرسے کے اندر، کہنا تو بہت آسان، بول دینا تو بہت آسان، لیکن ماں کا دل پوچھو کہ ماں کا دل یہ نہیں چاہتا کہ بچوں کو گھر سے باہر کر دے، بچوں کو اپنے دل سے دور کر دے، کسی ماں کا دل یہ نہیں چاہتا۔ ہر بچے کی ماں کا دل یہ چاہتا ہے کہ بچہ میرا قریب رہے، لیکن ماں یہ چاہتی کہ بچہ کچھ بن کر آئے، لیکن جب بچہ گھر جاتا ہے، دل کو دکھاتا ہے، دل کو توڑتا ہے تو ماں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، ماں رونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بس یہی سمجھے کہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں ہم چلتے ہیں، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ بندہ کیسا ہے کہ گناہ کرتا ہے۔ جب انسان ماں سے جب معافی مانگتا ہے تو ماں بھی محبت کرنے لگتی ہے، پیار کرنے لگتی ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا سدھر گیا ہے۔ اس لیے میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں اپنے ادارے کے اندر کہ بیٹے جب گھر جاؤ نا تو کیا کریں، گھر جانے کے بعد یہ کریں کہ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جانا اور ماں سے کہنا کہ ماں تم میری بہت خدمت کرتی ہو، صبح سے لے کر شام تک کے میرے لیے کھانا بناتی ہو، میرے لیے فکریں کرتی ہو، کسی اور بچوں کے لیے کھانا نہیں بناتی میرے لیے کھانا بناتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا، میرا لال آئے گا، رات ہوتی ہے تو میرے لیے کھانا بناتی ہے، گرم گرم کھانا بنا کے رکھتی ہے۔ اب کھیلنے نکل گئے، ماں راہ دیکھتی ہے، اور جیسے ہی کھیل کر میں آتا ہوں تو آپ کہتی ہے کہ بیٹے ابھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا، میں گرم کر کے لاتی ہوں، اور دسترخوان بچھاتی ہے، اپنے لال کو بٹھاتی ہے اور کہتی کہ بیٹے کھائیے، بڑے پیار کے ساتھ بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹے کھائیے۔ تو ماں سے بچوں کو کہنا چاہیے، میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ گھر جائے تو ماں سے یہ کہیں کہ امی تم میرے لیے اتنی خدمتیں کرتے ہو، میرے لیے اتنی کوششیں کرتے ہو، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تمہارے پیر کو دباؤں، میں تمہاری خدمت کروں۔ اور جب خدمت کریں تو کوشش یہ کریں کبھی اپنے پیشانی کو ان کے پیر پہ لگائیں، کبھی اپنے پیشانی کو کبھی اپنے گال کو ان کے پیر پر لگا کر یوں کہیں، ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، تو کہا کہ ماں کیا بتلاؤں، انہی قدموں کے نیچے جنت ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے خدمت کر کے کچھ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یاد رکھیں کہ کوئی انسان ترقی کرنا چاہتا علم کے اعتبار سے تو استاذ کی خدمت کریں، اگر کوئی انسان مال کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کریں، کوئی اگر عمل کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو شیخ کی خود خدمت کریں، اگر یہ خدمت کرتا ہے تو ترقی اسے ملتی ہے۔ جب ماں کی اس طرح خدمت کی جاتی ہے تو ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بیٹے میں یہ سوچتی تھی کہ میرا بیٹا بڑے ہونے کے بعد کیا کرے گا، لیکن ماشاءاللہ تو خدمت کرتا ہے تو آج دل خوش ہو گیا۔ باپ گھر میں آئے تو باپ سے کہیں کہ ابو صبح سے شام تک کے آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہوں گے،
کام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ دھوپ کے اندر آپ مچلتے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، سال مہینہ گزرتا ہوگا، کچھ رقم ملتی ہوگی، نہیں ملتی ہوگی، کبھی کبھی سیٹ غصے میں آ کر گالی دیتا ہوگا، لیکن کبھی تم جا کر کہتے ہوں گے، میں کبھی امی سے کہتا ہوں گا، میں امی سے کہتا ہوں کہ اب امی مجھے روپے کی ضرورت، امی آپ سے کہتی ہوگی، جیسے آپ سے کہتی ہوگی تو فوراً آپ کیا کرتے ہوں گے، جاتے ہوں گے سیٹ سے کہتے ہوں گے کچھ روپے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے، اور آپ کو فوراً وہ سیٹ گالی دیتا ہوگا، کہتا ہوگا کہ تم بار بار رقم مانگنے آ جاتا ہے، تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، آج میں ابا تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پیر کو دبانا چاہتا ہوں۔ جب بچہ اس طرح خدمت کرتا ہے تو ماں کا بھی دل چھلنی ہو جاتا ہے، باپ کا دل چھلنی ہو جاتا، باپ بھی خوش ہو جاتا، کہتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا پیارا ہے تو صبح اٹھے گی، یا باپ اگر صبح اٹھے گا تو پہلی دعا یہ کرے گا کہ اللہ میرے بچوں کو قبول کر لے، میرا بچہ کتنا پیارا ہے۔ یاد رکھو اگر اس طرح خدمت کی جاتی ہے نا تو ماں کسی بازو میں گھر میں جاتی ہے، پڑوس میں گھر میں جاتی ہے نا تو پڑوس کے گھر میں بھی جا کر کیا کہتی ہے، یہی کہتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا پیارا بیٹا ہے، کتنے اچھی خدمت کرتا، ذرا دیکھو میرے بچے کو، ذرا دیکھو۔ باپ بھی اپنے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کو کتنا پیارا میرا بیٹا بن کے آیا۔ میں چری میں تھا، میں نے بچوں کو جب نصیحت کی، جیسے بچوں کو نصیحت کی کہ بیٹے گھر جائے تو اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح نماز پڑھیں، چیزیں کریں، آپ اچھے بن کر کرنے کی کوشش کریں، آپ کھیلے کودے منع نہیں، لیکن کھیل کود کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ جب یہ بات کہی تو ماں بچے جب گھر گئے، گھر جانے کے بعد جب انہوں نے خدمت کی، تعجب خیز بات بتلاؤں کہ ماں باپ کے فون آئے اور ماں باپ نے کہا کہ مولانا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے آکے پیشانی چومے کہ آپ نے میرے بچے کو لگتے جگر کو کتنا پیارا بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ ماں ہوگی، وہ کیا باپ ہوگا جس کا بچہ اتنا پیارا ہوگا، جس کا بیٹا اتنا پیارا ہوگا کہ جس کا بیٹا گھر جانے کے بعد ماں کو خوش کر دے، باپ کو خوش کر دے۔ یہی مثال بندے کے اپنے رب کے ساتھ ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے اس طرح محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا پیارا، آج میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ صرف اتنا نہیں کہ معاف کرتا ہے، جس طرح ماں پڑوس میں جا کر کسی کو نقل کرتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا پیارا بن کے آیا، پڑوس میں جا کے لوگوں کو نقل کرتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا پیارا ہے، باپ پڑوس میں جا کر لوگوں کو جا کے اپنے دوست احباب کو نقل کرتا ہے کہ میرا بیٹا بہت پیارا بن کے آیا۔ اللہ بھی اپنے اللہ والے بندے کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ بہت پیارا بن کے آیا ہے، اے میرا بندہ بہت پیارا ہے۔ یہ بندہ جب کہیں بھی جائے گا اللہ والے بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، زمین بھی محبت کرتی ہے، چرند پرند بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلے میں محبت ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اسی اللہ نے محبت ڈالی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت محبت اس دل سے نکال نہیں سکتا ہے۔ اس لباسوں کے بارے میں دیکھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور ہونا، ایک مقبول ہونا۔ شہرت تو بہت جلدی مل جاتی ہے، اور شہرت ہر کس و ناکس کو ملتی ہے، اور شہرت بہت آسان ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو شہرت تو بہت ملی ہے لیکن لوگ پیچھے گالی دیتے ہیں۔ شہرت تو بہت ہے لیکن پیچھے کیا کرتے ہیں؟ گالی دیا کرتے ہیں۔ اور ایک ہے مقبول ہونا۔ شہرت تو بہت آسان ہے لیکن شہرت ملنے کے بعد لوگ پیچھے گالی دیتے ہیں، اور مقبول اسے کہتے ہیں کہ قبولیت اس کو مل جاتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی انسان دیکھا بھی نہیں لیکن دور بیٹھ کر اس کے لیے محبت کرتا ہے، کہ انسان کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آپ اللہ والوں کے بارے میں دیکھیں کہ انہیں مقبولیت ایسی ملی ہوتی ہے کہ وہ دور بیٹھے ہیں لیکن ان کے لیے دعائیں اکیلے میں بیٹھ کر لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں لیکن چاہتے کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کو دیکھو کہ اویس کرنی رو رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، کوئی آ رہا ہے، علاقے والے آ رہے ہیں، لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے، تو اویس کرنی پوچھتے، کیا پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ مدینہ منورہ سے آئے۔ تو کہا کہ بتلاؤ میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کس طرح تھا؟ بتلایا کہ دانت شہید۔ تو کہا کہ کون سا دانت؟ تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا
ہو سکتا ہے یہاں کے دانت کو نکالا، دوسرے دانت خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہاں کے دانت ہوں گے، یہاں کے دانت کو نکالا، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے دانت ہو، یہاں کے دانت کو نکالا، یہاں کے دانت ہو، یہاں کے دانت کو نکالا، وہاں کے دانت ہو، یہاں کے دانت کو، یہاں تک کہ منہ کے سارے دانت کو نکال دیا۔ کس کے خاطر نکالا؟ آقا انعامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی میں نکال دیا۔ اسے کہتے ہیں مقبولیت۔ اور مقبولیت جب ملتی ہے تو انسان ترقی پاتا ہے، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سچے پکے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سچے پکے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیسے معاف کرتا ہے؟ ایسے معاف کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ واہ رب، کیا پیارا رب ہے۔ گناہ ہم کریں، غیبت ہم کریں، چگلی ہم کریں، کسی کی عزت کی دھجیاں ہم اڑائیں اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر دیتا ہے، بندے کے حق کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن بندے کے حق کو معاف کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے کہے کہ اللہ میرے دل میں خیال ڈال دے کہ میں ان سے معافی مانگ لوں، اور جس کا بھی میں نے حق تلفی کی ہے اللہ تعالیٰ میرے دل میں خیال ڈال دے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ آپ کے دل میں خیال ڈال دے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے دل سے وہ خیالات نکال نہیں سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، چلتے چلتے بہت سے گناہ ہو جائیں، بہت سے حق تلفی ہو جائے، ایسی ناحق تلفی ہو جائے کہ کسی کا حق ہم نے دبا دیا یا کسی کا حق ہم نے کھا لیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے گناہ ہو جائیں اور انسان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب دنیا سے چلا جائے۔ آج بیٹھے ہیں، کل دنیا سے چلے جائیں۔ بہت سے نوجوانوں کے بارے میں پتہ ہے چلا کہ وہ اسکوٹر لے کے نکلے اور ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چل بسے۔ ماں رونے والی ماں رو رہی ہے کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرا لال میرا دنیا سے چلا گیا، جس بچے کے بارے میں نے سوچا تھا کہ بڑا ہوگا، یہ میرے کچھ کام آئے گا، میری خدمت کرے گا، آج میرا بچہ میرے سامنے نہیں۔ بہن یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ میرا بھائی تھا، میرا پیارا بھائی تھا، کتنا پیارا بھائی تھا، میں آج دروازہ کھلے گا لیکن مجھے آج میرا بھائی نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کا کچھ پتہ نہیں کہ کون انسان کب جا رہا ہے، کون انسان کا کب وقت آ جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ جانے سے پہلے انسان اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کروں، بات کو ختم کروں کہ نسوخ کا واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کا انداز، حرکات و سکنات عورتوں کی طرح تھی۔ دکھنے میں وہ عورتوں کی طرح دکھتا تھا، حرکات و سکنات بھی عورتوں کی طرح تھی، اس کی چال ڈھال بھی عورتوں کی طرح، گھومنا پھرنا بھی اس کی عورتوں کی طرح۔ اس نے اپنے کپڑے کو بھی عورتوں والا کپڑا بنا لیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور حمام کے اندر بیٹھ کر وہ عورتوں کے لیے وہاں پر بیٹھ کر عورتوں کی خدمت کرنا، عورتوں کی پالشیں کرنا، چیزیں کرنا، یہ اس کا کام تھا، حجامت کا کام اس کا تھا۔ لوگ ان کے پاس، عورتیں ان کے پاس آتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے، عورتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ عورت ہے، اس کی آواز بھی عورتوں کی طرح، عورتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ عورت ہے، اس سے خدمت کرایا کرتی تھی۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے، خدمت کیا کرتے تھے، خدمت کروایا کرتے تھے اس سے۔ ایک مرتبہ وہ آیا کہ بادشاہ کی لڑکی جو ہے نا، اس کی ایک انگوٹھی وہ گم ہو گئی۔ کہا گیا کہ تلاشی لیا جائے کہ وہ انگوٹھی کہاں گم ہوئی۔ بہت تلاشی لی گئی، بہت تلاشی لی گئی، ہر جگہ تلاشی لی گئی، لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں۔ تو کہا کہ جتنی بھی حمام میں خدمت کرنے والی عورتیں ہیں ان کی بھی تلاشی لی جائے اور ان کے کپڑوں کے اندر بھی چیک کیا جائے، کپڑے اتار کے چیک کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون عورتیں ہیں جنہوں نے اس کو چھپا دیا۔ سب کی چیکنگ شروع ہوئی۔ یہ نسو جو تھا نا، اس کے دل میں خیال آیا میں تو مرد ہوں، عورت بن کر یہ کام کر رہا ہوں، آج میرا کٹا چٹا کھل جائے گا۔
میرے کپڑے اتارے جائیں گے تو مجھے لوگوں کو پتا چل جائے گا میں عورت نہیں ہوں بلکہ مرد ہوں، اور میں عورت بن کر یہ سب کام کرتا ہوں۔ آج میرا کٹا چٹا کھل جانے والا ہے۔ جب اس کے دل میں خیال آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوب زاروں قطار رویا۔ کہتے ہیں کہ ٹوٹا دل اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ کہتا ہے کہ کونے میں بیٹھ کر چھپ کر اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، صرف اس بات پر نہیں کہ اس کے پاس انگوٹھی چھپی ہے، اس بات پر رویا کہ میری ساری چیز، میرا پول کھل جائے گا۔ بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، یہاں تک کہ کسی کے پاس نہ ملا تو اعلان بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوا، اس کی لڑکی کی طرف سے اعلان ہوا کہ نسو کو دیکھا جائے کہ نسو باقی ہے۔ تو کہا کہ نسو مل نہیں رہا، تو بولا اسے تلاش کیا جائے کہ کہاں ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے، اسے تلاشی لی جائے۔ اب ان کے جو سپہ سالار ہیں، ان کی فوج ہیں، وہ تلاش کر رہی ہیں، وزراء تلاش کر رہے ہیں کہ نسو کہاں ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، نسو چھپ کے بیٹھا اللہ کے سامنے رو رہا ہے، لیکن دل ٹوٹ گیا تھا، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ اے اللہ، جو چیز گم گئی ہے وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ملانے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ، اگر وہ چیز مل جائے نا، میں آپ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، یہ سارا کام میں چھوڑ دوں گا، میں کسی کے ساتھ کوئی لہو لعب بھی نہیں کروں گا۔ اتنا مانگا، اتنا رویا، اتنا رویا، اللہ کو رونا اتنا پسند آیا کہ اچانک کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بھائی نسو کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ انگوٹھی جو گم ہو گئی تھی نا، وہ مل گئی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ نسو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، رو پڑا، چند دن چھپ کے رہا، لیکن وہ بہت اچھی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اچھی مالش کیا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی عورت نے، بادشاہ سلامت کی بچی بیٹی نے کہا کہ بھائی نسو کو تلاش کیا جائے، وہ بہت اچھی خدمت کرتی ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی ہے، بولے بہت اچھی خدمت کرتی ہے، انہیں لایا جائے۔ کئی مہینے گزر گئے تھے، نسو کو تلاش کیا گیا کہ چلو تلاش کریں کہ نسو کو لائیں تاکہ وہ خدمت کریں۔ نسو کو معلوم ہوا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، تو نسو نے سوچا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس گناہ میں پڑ جاؤں، تو چھپ کے وہاں سے نکل گیا، علاقہ اس نے چھوڑ دیا اور جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کے زاروں قطار رونے لگا، اللہ سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، نمازوں میں لگ گیا، تہجدوں میں لگ گیا، خوب روتا تھا، خوب اللہ سے مانگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سامنے اسے ایک بھینس نظر آئی، اس کو وہ پکڑ کے لایا، سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کسی کی بھینس چھوٹ گئی ہوگی، کہیں بیچاری کی بھینس اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہوگی، اسے وہ لے کر آیا، اور لانے کے بعد اس کی وہ خدمت کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی اس کا مالک مل جائے گا تو اسے یہ بھینس میں دے دوں گا۔ بھینس کی لا کر خدمت کرتا رہا، ایک دن، دو دن، مہینہ گزر گیا۔ اچانک ایک قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے نے کہا کہ ہم لوگ کسی اور علاقے کی طرف جا رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ نسو نے کہا رہ جائیے، سخی بہت بن چکا تھا، نسو نے خدمت کی اور دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد اس قافلے والے کو دودھ پلایا۔ قافلے والے اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، انہوں نے ان کو بہت دعائیں دی اور کچھ بکریاں بھی دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنا نواز دیا کہ اس نے سوچا کہ اس علاقے کے اندر پانی کا، پہلے کے علاقے کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ پانی کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، جس علاقے میں پانی ہوتا تھا لوگ وہاں آ کر بستے تھے۔ نسو نے کوشش کی کہ میں اس جگہ پر جہاں میں رہتا ہوں یہاں پانی کا نظام شروع کروں، کنواں کھدواؤں، پانی یہاں شروع کراؤں، تو اس نے کنواں کھدوایا، وہاں سے پانی جاری کروایا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر پانی نکلتا ہے تو لوگ جوک در جوک وہاں آنے لگے، پوری بستی بس گئی اس علاقے کے اندر، پوری بستی بس گئی، لوگ اس کا بہت پیارے انداز میں نام لینے لگے گئے کہ نسو ایسا آدمی ہے، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے۔ بادشاہ سلامت کو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو بہت پیارا، بہت نیک آدمی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، خوب روتا ہے، خوب گڑگڑاتا ہے، اور لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے توبہ کی برکت، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس مقام تک اس کو پہنچا رہا ہے، کیسے اس نے سچے پکی توبہ کی تھی۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اسے کہیے کہ میرے پاس ملاقات کے لیے آئے۔ جیسے ہی ملاقات کے بارے میں کہا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بچوں،
جیسے ہی کہا کہ ملاقات کی، بادشاہ سلامت نے کہا، بادشاہ سلامت کے افراد جب وہاں پہنچے اور کہا کہ ملاقات کرنا چاہتے بادشاہ سلامت، تو نسو نے کہا میرے پاس بہت سے کام ہیں اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ذکر بھی ساری چیز کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں بادشاہ سلامت سے ملاقات کروں۔ دیکھو یاد رکھو، جب دل کا غنی انسان ہو جاتا ہے، وقت کا ولی ہو جاتا ہے، اسے مالداروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بڑوں بڑوں کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اس دھرتی پر رہو نا، اس کو اپنا بنا لو، اس دھرتی پر رہو اس کو اپنا بنا لو۔ اگر 5000 بھی کماتے ہونے تو دل کا مستغنی آپ کہلاؤ گے، یاد رکھنا۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ آپ کی قدر کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنا بنا لیا۔ جب اس کو آپ نے اپنا بنا لیا، اس نے سب کو آپ کا بنا دے گا، پوری دنیا کو آپ کا بنا دے گا، پوری دنیا آپ کی خدمت کرنے لگے گی، یاد رکھنا۔ کیونکہ ساری دنیا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ساری دنیا کی طاقت کس کے پاس؟ زور سے کہو، ساری دنیا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ایک محبت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ کہو کہ ساری دنیا کی طاقت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، تو ہمیں منانا بھی کس کو منانا ہے؟ اسی اللہ کو منانا ہے۔ وہی اللہ بیٹھ گیا تو دنیا کی ساری طاقت یاد رکھو کہ وہ نیست نابود ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ اس کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ آنکھ اس نے دی، زبان اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پیر اس نے دیے، اس کو ہم نے اپنا بنایا۔ نسو نے اس نے اپنے آپ کو بنایا اور اللہ کو اپنا بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے جب دیکھا کہ نسو ملنے نہیں آ رہا، اس کے پاس وقت نہیں، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرے پاس وہ آ نہیں رہا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ اب بادشاہ سلامت ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور جیسے ہی بادشاہ سلامت ملاقات کے لیے نکلا، کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پہنچا، ابھی اس علاقے میں پہنچنا تھا کہ بس ملک الموت آیا اور ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح کو کھینچ لیا۔ جیسے ہی بادشاہ کی روح کو کھینچا، پورے علاقے میں ہڑکم مچ گیا کہ بادشاہ سلامت ایک اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا، اس کی وہاں پر موت ہو گئی۔ اب بادشاہ سلامت کی بات آئی کہ بادشاہ کس کو بنایا جائے، تو دل میں خیال آیا کہ بادشاہ سلامت جس کو ملنے جا رہا تھا اسی کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو نسو کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ کو ہم بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور نسو کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ نیچے سے اٹھا کر وہاں پر اللہ اس کو تخت و تاج دے دیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جیسے ہی نسو کو بادشاہت ملی، اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ روزانہ بیٹھتا تھا، لوگ آتے تھے، انصاف مانگتے تھے، وہ انصاف دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اچانک آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے انصاف چاہیے، بادشاہ سلامت میری چیز چوری ہو گئی۔ تو کہا کہ کیا چوری ہوئی؟ بولے بہت پہلے میری ایک بھینس جو تھی نا وہ گم ہو گئی، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ نسو کو خیال آیا کہ وہ بھینس تو میں نے ہی تو پکڑی تھی اور میں نے اس کو پالا اور اس کو بڑا کیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو بھینس تھی وہ میرے پاس ہے، میں نے اس کا خیال رکھا، آپ مالک مل گئے، میں آپ کو دیتا ہوں، اور اسی کی برکت سے مجھے بہت سی چیز ملی ہے، اس لیے میں آدھا مال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آدھا مال کی بات ہوئی، اس شخص نے کہا کہ میں دیکھنے آیا تھا کہ تمہارے دل میں کیا خیال ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور وہ بھینس جو ہے نا، وہ بھینس بھی انسان نہیں، وہ بھینس بھی فرشتہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو بھیجا تھا، بھینس کو فرشتہ بنا کر آپ کے لیے بھیجا، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، اور مجھے اللہ نے بھیجا کہ دیکھیں کہ بادشاہ بننے کے بعد اس کے دل میں کیا خیال ہے۔ یہ ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بڑک پن آ گیا، لیکن جب تم نے یہ کہا کہ آدھی ملکیت آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ملکیت آپ کی ہے، بادشاہت آپ کی ہے، یہ ساری چیز آپ کی ہے، یہ ساری چیز آپ کی ہے۔ وہ ساری چیز دے کر، اور بادشاہ وہ فرشتہ وہ خود بھی نکل گیا، جو بھینس تھی وہ بھی فرشتہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ سچی پکی توبہ کرنے والوں کو اللہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی پکی جو انسان توبہ کرتا ہے، اللہ اس توبہ کی برکت سے اللہ اس کو ایسا معاف کرتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ گناہ کو معاف ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے جتنے گناہ کیے، اس کی جتنے گناہ کیے
اس کو مٹا کر اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اور اس کے خزانے میں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے, توبہ کرنے والا بنائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنائے. آج سچے پکے دل سے نیت کر لیں, انشاءاللہ اس دھرتی پر رہیں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اس زمین پر رہیں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اس پیارے رب کو ناراض نہیں کریں گے. وہ پیارا کتنا پیارا رب ہے, کتنا رحیم رب ہے, کتنا کریم رب ہے. رب نے ہمیں بنایا, پیارا اللہ ہمارا اللہ ہے. اس اللہ ہمیں چلتا رکھا, پھرتا رکھا, ہنستا رکھا, بولتا رکھا. اس رب کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. یہ دھرتی اللہ کی, یہ زمین اللہ کی, یہ آسمان اللہ کا, ساری کائنات اللہ کی. اس اللہ کو انشاءاللہ ہم راضی کریں گے انشاءاللہ. وہی اللہ ہے, اسی راز اسے راضی کریں گے. وہ مل گیا تو ساری کائنات مل گئی, وہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ہم غربت میں پیٹ پر پتھر رکھ کے دنیا سے چلے تو جائیں گے, لیکن یاد رکھو کہ اللہ کو ناراض کر کے انشاءاللہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. پکے سچے دل سے نیت کریں کہ اللہ جتنے گناہ کیے کر لیے, لیکن آج کے بعد سے گناہ نہیں کریں گے. آج کے بعد سے اس دھرتی پر چلیں گے, اللہ آپ کو راضی کر کے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. کیا زندگی وہ زندگی کہ جس زندگی میں گناہ کرتے کرتے چلے جائے, یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ آج سچے پکے دل سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیں. جتنے ہم نے گناہ کیے, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائیں, جتنے بھی گناہ کیے اللہ سب کو معاف کر دیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, شوق عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. الحمدللہ رب العالمین. دعا اس طرح مانگے کہ رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے. اللہ کو رونے والا بندہ بہت پسند آتا ہے. بچہ اگر ماں کے پاس جائے نا تو ماں کے پاس اگر اسے رونا نہ آئے, رونے والا چہرہ بھی بناتا ہے تو ماں کو بڑا پیار آ جاتا ہے. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پیارے اللہ, ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطاوار ہیں, بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے مولا, بہت گناہ کیے. اس زمین پر چلتے مولا جتنا ناراض کیا کسی کو ناراض نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت رہنے والے ہیں مولا. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دنیا سے اٹھانے والا بھی نہیں ہے مولا. ایسا لگتا ہے اللہ کے پاس ہم جانے والے, اللہ آپ کے پاس ہم آنے والے بھی نہیں ہیں مولا. مولا مولا مولا, اس دھرتی پر جتنا ننگے ناچ نچ رہے مولا ہم ہی ناچ رہے مولا. اللہ جتنی سرکشی کر رہے ہم ہی کر رہے مولا. ہم نے سوچ لیا, ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہمیں بلانے والے بھی نہیں ہیں مولا. ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں ہماری روح کو کھینچنے والے بھی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھیل کرنا ہے کھل لیں, کوئی دنیا میں ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں. اے اللہ, ان آنکھوں سے بہت گناہ کیا, اس زبان سے بہت گناہ کیا, ان کان سے بہت گناہ کیا, ہاتھ پیر سے بہت گناہ کیا, بہت گناہ ہوئے, بہت گناہ ہوئے. اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. آپ بڑے رحیم ہے, بڑے کریم ہے. او پیارے پیارے اللہ, او اللہ جی, او سنہرے رب, اللہ آپ نے ہمیں بنایا نا مولا, آپ نے ہمیں آنکھ دی نا مولا, آپ نے ہمیں زبان دی نا مولا, آپ نے ہمیں کان دیا نا مولا, آپ نے ہمیں پیر دیا نا مولا. کتنی اچھی آنکھ دی کہ ہم دیکھتے ہیں نا مولا, کتنے اچھے کان دیے مولا. آپ ہمیں اللہ ہم سنتے ہیں مولا. بہت سے لوگوں کو دیکھا مولا, انہیں تو اللہ بہرا آپ نے پیدا کیا, ہمیں آپ نے بہرا نہیں پیدا کیا مولا. آپ نے ہمیں آنکھ دی مولا, بہت سے لوگوں کو اندھا پیدا کیا, ہمیں نہیں کیا مولا. کتنے پیارے رہے مولا, آپ ہمارے ساتھ اتنی اچھائی کرتے مولا, لیکن ہم آپ کی نافرمانی کرتے مولا, ہم آپ کو ناراض کرتے مولا, ہم آپ کو ناراض کرتے مولا. اے اللہ بڑے رحیم ہے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا. آپ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے مولا. اللہ ماں بھی بچے کو معاف کر دیا کرتی مولا. بچہ اگر کالا کلوٹا ہو, اللہ دکھنے میں خوبصورت بھی نہ ہو مولا, آنکھوں سے اسے دکھتا بھی نہ ہو, نابینا ہو مولا, کان سے سن بھی نہ پاتا ہو, بہرا ہو مولا, اللہ زبان سے بول نہ پاتا ہو, گھونگا ہو مولا, بچہ چھوٹا ہو مولا, اگر کسی کیچڑ میں گر جائے مولا,
اور کیچڑ میں گرنے کے بعد اگر کوئی دو لوگ بھی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بچہ ہے گندگی میں گرا ہے ہم اٹھائیں گے تو ہمارا کپڑا گندا ہو جائے گا، لیکن ماں ہوتی نا، ماں اچھے کپڑے کو دیکھتی بھی نہیں، دوڑ کر جاتی ہے۔ اگر شادی میں اچھے کپڑے بھی پہنا ہونا مولا، وہ بھی دوڑ کر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ میرا لختے جگر گرا ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ کالا کلوٹا بچہ ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ وہ گونگا بہرا ہے، بس وہ دوڑ کر جاتی کہ میرا کلیجہ گرا ہے، میرا دل کا ٹکڑا گرا ہے، میرا لال گرا ہے، میرا دل کا ٹکڑا گرا ہے۔ وہ دوڑتی ہے اور اپنے کلیجے کو اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے، اپنے کپڑے کو بھی دیکھتی نہیں ہے مولا، اور اٹھا کر لاتی ہے، اسے غسل دیتی ہے، اسے اچھا اچھا کپڑا پہناتی ہے، اسے لالی پاؤڈر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا مجھے تیرے سے زیادہ کوئی اچھا اور خوبصورت نظر آتا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اللہ اللہ، ہم بھی کالے کلوٹے ہیں مولا، گناہ کر کر کے آنکھیں اندھی ہو گئی مولا، اللہ گناہ کر کر کے بہرے اور گھونگے ہو چکے مولا، اے اللہ ہم بھی اللہ کیچڑ میں گر گئے ہیں مولا، اللہ لوگ ہمیں اٹھا نہیں رہے مولا، آپ آ جائیے مولا، آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں مولا، اے اللہ آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اللہ یہ رو رہے مولا، اس مجمع کو ایک نظر سے دیکھ لے مولا، اللہ کیسے بھی آخر آپ کے بندے ہیں مولا، اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے شیطان کہیں کا نہیں چھوڑا مولا، او پیارے رب، او اللہ جی ایک نظر ڈال دیجیے مولا، ہمیں معاف کر دیجیے مولا، اس بچے میں اللہ کوئی ایسا بچہ بھی تو ہوگا جس کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی مولا، سارے بچے اللہ گھر جاتے ہوں گے، اپنے ماں سے اللہ ملنے کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن یہ بچہ پڑھنے لکھ کے ہوتا ہوگا کہ کاش میں میری ماں ہوتی تو میرے ماں میرے لیے اچھا اچھا غذا لا کر دیتی مولا، اللہ چھٹیوں کے موقع پر بچے گھر جاتے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے کہ ماں سے ملوں گا، میں ماں سے جا کر ملاقات کروں گا، اس بچے سے پوچھے کہ بچہ روتا ہوگا پڑھائی میں بیٹھ کر پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، تو کہتا کہ ماں ہوتی تو میں بھی اپنے ماں کے قدموں میں گر جاتا، میری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ مولا ایک مرتبہ میں اپنے بچوں کو دعا کے لیے کہہ رہا تھا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، تو ایک بچہ داروں قطار رونے لگا، میں نے بچے سے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو، اس نے کہا مولانا کیا بتاؤں میری ماں دنیا میں نہیں، بہت چھوٹے میں مجھے رکھ کے چلی گئی، کاش کہ میری ماں ہوتی تو اس کا پیر دھو کر میں پی لیتا، اللہ ہماری ماں ہے، ہم اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں مولا، ہم اس کا دل توڑتے ہیں مولا، اللہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکلواتے ہیں مولا، کیا ہو گیا ہمیں مولا، کیا ماں کی قدر ہم بھول گئے کیا مولا، کیا نبی نے ہماری ماں کی قدر نہیں سکھائی کیا مولا، اللہ آج ہمیں سچی پکی توبہ کرتے مولا، آج ہمیں معاف کرتے مولا، توبہ کرنے والا بندہ آپ کو بہت پسند ہے مولا، ابھی ہم نے حدیث سنی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان توبہ کرتا ہے اسے معاف کر دیا کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے مولا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے، نبی کا عاشق اور دیوانہ مستانہ بنا دے، نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ایک دعا اور مانگتے ہیں مولا، بہت سے لوگ بھی اللہ عمرے میں جا رہے ہیں، بہت سے لوگ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں مولا، اللہ آپ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں مولا، اللہ کو اس کی اللہ گھر دیوار کو پکڑ کے چوم رہے ہیں مولا، پھر اللہ اس کی مٹی کو اللہ پکڑ کے چوم رہے ہیں مولا، پھر مدینہ منورہ میں لگ کے سلام پیش کر رہے ہیں مولا، اللہ اس دن کب آئیں گے ہم بھی کاغذ بیت اللہ کو دیکھے مولا، اللہ وہ آنکھ کب بنے گی مولا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں مولا، اللہ ان بھوٹوں سے ہم بھی تو بیت اللہ کا بھوسا دینا چاہتے ہیں مولا، اللہ ان ہاتھوں سے ہم بیت اللہ کے اللہ پکڑنا چاہتے ہیں مولا، اللہ اس دھرتی کو چومنا چاہتے ہیں جس زمین پر میرا نبی چلا ہو والا، اللہ اس جگہ کی ہمیں زیارت کروا دیجیے مولا، بار بار زیارت کروا دیجیے مولا، بار بار زیارت کروا دیجیے مولا، اللہ اس دھرتی کی زیارت کروا دیجیے مولا، اللہ جو پریشان آ رہے کی پریشانی کو دور کروا، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور کروا، بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، اللہ جو بیچارے انتقال کر گئے ان کے اللہ مغفرت فرما، اعلیٰ درجہ عطا فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے رب کریم ہمارے ہاتھوں میں دل کو صاف بڑی محنت اور کوشش کرے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کے قدر
شہید بھائی اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ علماء صاحب کو دنیا میں دین کے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے ہیں، چاہے کسری ہے لیکن محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما دے، ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ یہاں کا ساتھی کا طلبا کو قبول فرما دیجیے، محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ ان طلبا کو رشید احمد گنگوئی بنا دیجیے والا، اللہ تاثیر نانوی بنا دیجیے والا، علماء صاحب ہمارے دین کے شب سے ضامن کر دیجیے والا، اللہ والا یہ بنا دیجیے، متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے۔